بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی تیسری مجلس ہے جنات اور شیاطین کا ہماری زندگی میں کس حد تک ان کا اثر ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بڑی بہترین طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ہم دو طریقوں سے بات کرتے ہیں، ایک دلائل اور ایک تجربہ۔ دلائل جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے ہیں اور ائمہ کرام کے، اور اسی طرح جو تجربہ ہے وہ جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے وہ، اور پھر مختلف علماء کے جو تجربات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو ان سارے معاملات کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ جو مجالس الصوفیہ یا مجالس المتوصفہ، مجالس الرقص اور مجالس الوجد، یہ ان کو تین مجالس میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ جو صوفیوں کی جو مجالس ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اور رقص ڈانس پارٹیز میں کیا ہوتا ہے، اور وجد کہتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے آپ کے اندر یہ محسوس کرنا شروع کر دے کہ میرے اندر نعوذ باللہ اللہ کی ذات آ گئی اور اس کے اوپر وجد طاری ہو گیا ہے اور وہ بندہ مطلب اپنے آپ میں قابو میں نہیں رہا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو قوالی کی مجالس ہوتی ہیں، رقص کی مجالس ہوتی ہیں، یعنی جہاں پہ ڈانس یا میوزک بہت اونچی آواز میں چلایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے یہ آپ کو بتا دوں کہ ان تمام تر مجالس میں شیاطین اپنا کنٹرول رکھتے ہیں ان سب لوگوں کے اوپر جو لوگ ان مجالس کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ اب پہلی چیز یہ ہے، اس بات کو سمجھ لینا ہمارے لیے بہت زیادہ اللہ کے فضل سے آسان ہوگا۔ کتاب ہے مضاء التخریجہ، صفحہ نمبر 33، اس میں لکھا ہے کہ امام طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان الشیطان قال، شیطان کہتا ہے کہ یا رب میرے لیے کوئی گھر میسر کر، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تیرا گھر جو ہے بیتک الحمام، تیرا گھر جو ہے وہ واش روم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر شیطان کہتا ہے کہ میرے لیے بھی کوئی کتاب، یعنی ایسی جگہ میرے لیے ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو میں پڑھا کروں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو یہ بالوں سے کھیلا کر، انسانی بالوں سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یعنی شیطان کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بناؤ، میرے لیے کوئی مؤذن ہونا چاہیے، تو اس کے لیے جو مؤذن ہے وہ موسیقی کے آلات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ۔ یہ جو شیطان کا جو کھیلنے کا سامان ہے وہ میوزک ہے، اور یہ ناچ گانے کی جو مجالس ہیں یہ ساری کی ساری یہ اس کی ہیں۔ اور اس آیت کی جو تفسیر لکھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے وَقَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ بِصَوْتِ الْغِنَا، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو گانوں کی آواز ہے یہ شیطان کی آواز ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہمارا عجیب بات ہے کہ یہ جو ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں رقص کی یا اس میں جس میں گانا جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو سبحان اللہ یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میوزک ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ بالکل بھی اس کی روح کی غذا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احمق آوازوں سے ہمیں منع فرمایا ہے، دو احمق آوازوں سے۔ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے کہ جو دور جہالت میں
لوگوں کو یعنی ڈھول اور تاشے اور ان آوازوں کے ذریعے سے بلایا جاتا تھا، اور دوسرا جو آہو بکا کر کے اور لوگوں کو یعنی سیٹیوں کے ذریعے سے، یا آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہماری مجالس کے اندر کہ کوئی کام ہوتا ہے تو فوراً لوگ جو ہیں وہ سیٹیاں مارنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں بھی شیاطین جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اور یعنی ان مجالس کو وہ اٹینڈ کرتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتین احمقین، دو آوازیں ایسی ہیں جو پاگلوں کی آوازیں۔ وہ کون کون سی؟ ایک آواز ہے کہ جو ڈھول اور تاشے ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور جو میوزک کے آلات ہیں، تمام میوزک کے آلات، یہ سارے کے سارے آپ کو میسر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اچھا، اب یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جی ان مجالس کے اندر شیاطین کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ کیونکہ بنیادی طور پہ ان تمام مجالس میں شیاطین کا تسلط ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ جو اس کی جو محفل ہوتی ہے، قوالی کی مجلس ہوتی ہے، اس میں جو آوازیں اور جو جس انداز میں یہ پکارا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ سب کے سب وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی اکثر درباروں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، سٹاپ، اس لیے یعنی تین مجالس، صوفیوں کی مجالس میں، رقص کی مجالس میں، اور وجد، یہ جو وجد، یتواجد الوجد الشیطانی، ان کے اوپر جو وجد ہوتا ہے، یہ اللہ کے ذکر کا وجد نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں جی میرا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پہ یہ جو آج کل ہمیں ایک فطرہ ملا ہوا ہے سیفی، سفید پگڑیوں والے، اب اس مجلس میں، اس جگہ پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ سب شیطان کا کیا دھرا ہے، شیطان اس میں داخل ہوتا ہے۔ کسی بھی بندے کے اندر کوئی ایمان والا، آپ کسی شخص کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم سے ہذا کلام اللہ کے کلام سے بڑھ کے تو کوئی کلام نہیں، لیکن جب اس کلام کو آپ پڑھیں تو لوگ روتے ہیں، اللہ کی آیات کو سن کے ان کے اندر ایک خوف کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے، اس میں انسان کے اندر تھر تھراہٹ پیدا نہیں ہوتی، انسان بے ہوش نہیں ہوتا، انسان کے اندر ایسی کیفیت نہیں ہوتی جس میں وہ انسان اپنے آپ کو، اپنے حواس کھو دے اور حواس باختہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا اللہ کے کلام سے۔ لیکن جو ذکر ہے، جو ذکر وہاں پہ جو من گھڑت ذکر کیا جاتا ہے، اس ذکر کو جب وہاں پہ پڑھا اور طریقے سے، اور خاص طور پہ ساتھ اس کے ایک جو اس کی جو دھمک ہوتی ہے ڈھول کی، یا اس کا جو ایک طریقہ ہے جو اپنے گلے سے آوازیں مختلف نکالتے ہیں، اس طرح کی آوازیں نکال کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو نہیں، شیاطین کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور شیاطین ان لوگوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر جو کہا جاتا ہے کہ یہ وجد طاری ہو گئی، تو یہ وجد ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ دیکھیں کتنی واضح صاف بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے سروں سے گزرتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے وہ آگے پہنچ جاتے ہیں، حتی ان بعضهم صار یرقص فوق رؤوس الحاضرین، وہ رقص کرتے ہوئے لوگوں کے سروں کو پھلانگتے ہوئے وہ آگے پہنچ جاتے ہیں اور جا کے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی واضح طور پہ یہ چیز موجود ہے الحمدللہ کہ جنات اور شیاطین ہماری زندگی میں اس طرح سے داخل ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ غصے کی کیفیت میں ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، تو کیا وہ الغضب من الشیطان، یہ واضح طور پہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغضب من الشیطان، غصہ انسان کو شیطان کی طرف سے دلایا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر غصہ جو ہے وہ انتقام میں بدلتا ہے، انتقام جو ہے وہ پھر دشمنیوں میں بدلتی ہے، دشمنیوں میں پھر انسان ایک دوسرے کو ہلاک کرتا ہے، وہ پھر کچھ باتیں اس کو یاد کروائی جاتی ہیں، کچھ دوسری پارٹی کو یاد کروائی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ قتل و غارت ہو جاتی ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ آج کل ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ باذن اللہ اگلی ہماری مجلس جو ہوگی اس میں جو ہم نے
جو چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ پرانی جو کہاوتیں ہیں، پرانے ٹوٹکے اور پرانے غنا یعنی پرانے گانے جو ہماری یعنی ایمان اور اسلام کے لانے کے بعد، لانے سے پہلے جو ہم سنا کرتے تھے اپنے گاؤں میں، مثال کے طور پہ آج بھی وہ جسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں نا ڈوڑے، یہ جو ڈوڑے پڑے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے شیاطین کس طرح سے ہماری زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔